السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی ویڈیو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے، ان نوجوانوں کے لیے ہے جو حرام عشق، بوائے فرینڈ، گرل فرینڈ یا کسی کے دھوکے میں پھنس چکے ہیں۔ بنیادی سی بات ہے کہ عشق خود برا نہیں ہوتا، لیکن اگر عشق نفس کے ہاتھ میں ہو وہ گناہ بن جاتا ہے، اور اگر عشق ایمان کے ہاتھ میں ہو وہ انسان کو بدل دیتا ہے۔ مسئلہ عشق نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ عشق غلط جگہ لگا دیا گیا ہے۔ مرحلہ نمبر 1 ہے کہ مسئلے کو ماننا اور کنٹرول کرنا، جس کا سادہ سا اصول ہے کہ جب تک لیکیج بند نہیں کرو گے ٹینکی نہیں بھرے گی۔ آپ ایک کام کریں کہ ایک کاغذ پر سوال لکھیں اور اس کا خود جواب دیں۔ سوال لکھیں، کیا وہ لڑکا یا وہ لڑکی مجھے قبر میں بچا لے گا؟ کیا وہ مجھے عزت، سکون اور جنت دے سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے جواب صاف آئے گا کہ نہیں، نہ تو وہ جنت دے سکتا ہے، نہ آپ کو سکون اور راحت دے سکتا ہے، آپ کی قبر خراب کرے گا۔ پھر فیصلہ کریں، اپنے آپ سے فیصلہ کریں کہ میں قیمتی ہوں، میں اپنی زندگی سستے رشتوں میں ضائع نہیں کروں گا۔ اس کے لیے سب سے پہلا قدم آپ نمبر ڈیلیٹ کریں، چیٹ ڈیلیٹ کریں، تصاویر، گفٹس سب کچھ ہٹا دیں۔ یہ ظلم نہیں ہے، یہ خود کو بچانا ہے۔ جیسے ڈاکٹر جسم سے زہر نکالتا ہے ویسے ہی یہ بھی قدم ہے۔ اور مرحلہ نمبر 2 ہے کہ دل کا مرکز بدلیں۔ ایک سچ بات ہے کہ دل کبھی خالی نہیں رہتا، دل میں کوئی نہ کوئی رہتا ہے۔ اگر دل میں اللہ نہیں تو کوئی اور بیٹھ جائے گا۔ آپ نے اپنے دل میں اللہ کو بٹھانا ہے، اللہ سے باتیں کرنی ہے، اللہ سے چیٹ کرنی ہے۔ اور اگر اللہ سے باتیں کرنی ہے، اللہ سے چیٹ کرنی ہے تو کیا کریں؟ پہلے گھنٹوں کسی انسان سے چیٹ ہوتی تھی، تو اب اللہ سے چیٹ کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ تو اللہ سے چیٹ، اللہ سے گفتگو کرنے کا جو سب سے آسان طریقہ ہے وہ ہے قرآن۔ آپ قرآن پڑھیں، خاص طور پر وہ صورتیں جس میں اللہ انسان سے باتیں کرتا ہے، انسان سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ سورہ رحمان پڑھیں، سورہ طٰہٰ پڑھیں، سورہ واقعہ پڑھیں۔ آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کے خطوط ہیں جو صرف آپ کے لیے اللہ نے بھیجے ہیں۔ آپ خود محسوس کریں گے کہ جو محبت میں انسانوں سے مانگ رہا تھا وہ اللہ بغیر مانگے دے رہا ہے۔ اور مرحلہ نمبر 3 ہے کہ صحیح ہیرو چنیں۔ اپنی زندگی کے اندر کوئی ایک ہیرو چنیں جو صحیح ہیرو ہو، فلموں کے ہیرو نہیں، رومانس کے جھوٹے قصے نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کریں، ان کے پاس موقع بھی تھا، تنہائی بھی تھی، طاقت بھی تھی، جوانی بھی تھی، حسن بھی تھا، مگر انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ یہ ہے عقل والا عشق جو چند لمحوں کی لذت چھوڑ کر ہمیشگی کی عزت چنتا ہے۔ اور مرحلہ نمبر 4، غصہ صحیح جگہ نکالیں۔ آپ کے اندر غصہ ہے، طاقت ہے، جنون ہے، اسے دبانا نہیں ہے، اس کو نکالنا ہے، مگر صحیح جگہ پر۔ شیطان کو ٹارگٹ بنائیں۔ روز اپنے آپ سے کہیں، کل تو نے مجھے نماز چھڑوائی تھی، آج میں تہجد بھی پڑھوں گا، آج میں اپنی قضا بھی پوری کروں گا۔ یہ ہے شیطان کی پٹائی۔ اب طاغوتی نظام کو کیسے چوٹ لگائیں گے؟ طاغوتی نظام کو آپ کی نماز سے فرق نہیں پڑتا، آپ نمازی ہیں، بے نمازی ہیں، اس کو فرق نہیں پڑتا۔ آپ روزے سے ہو، آپ روزہ نہیں رکھتے ہو، طاغوتی نظام کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ طاغوتی نظام ڈرتا ہے جب اسلام کو نظام زندگی بنا کر پیش کیا جائے۔ اس لیے سیکولرزم کی حقیقت پڑھیں، لیبرلزم کی جھوٹ سمجھیں، دین کو سمجھ کر لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ ہے اصل مقابلہ۔ اور مرحلہ نمبر 5، جسم مضبوط کریں۔ اگر دل قابو میں نہیں آ رہا، خیالات نہیں جا رہے تو جم جائیں، کھیلیں، دوڑیں، کام میں مشغول ہو جائیں، اپنے جسم کو مضبوط بنائیں۔ مضبوط جسم مضبوط ارادے بناتا ہے۔ اور مرحلہ نمبر 6، علم میں کھو جائیں۔ جس طرح عاشق محبوب میں کھو جاتا ہے ویسے ہی اپنی فیلڈ، اپنا ہنر، اپنی پڑھائی میں ڈوب جائیں۔ نیت کریں کہ یا اللہ میں اس لیے آگے بڑھ رہا ہوں تاکہ تیرا دین مضبوط ہو۔ اور مرحلہ نمبر 7، خود سے نکلیں، امت کو دیکھیں، اپنے ٹوٹے دل سے ذرا باہر آئیں اور سوچیں کہیں مائیں رو رہی ہیں، کہیں بچیاں ظلم سہ رہی ہیں، کہیں انسانیت کچلی جا رہی ہے، اور خود سے کہیں میرے غم سے بڑے غم بھی ہیں، مجھ کو کچھ کرنا ہے۔ اور مرحلہ نمبر 8، دوسروں کو بچائیں، اپنے دوستوں کو سمجھائیں جو اسی گناہ میں جل رہے ہیں۔ یاد رکھیں جو دوسروں کو بچاتا ہے اللہ اس کے زخم خود بھر دیتا ہے۔ اور مرحلہ نمبر 9، تہجد، اصل ملاقات، اللہ سے ملاقات کرنے کا صحیح وقت، رائٹ نمبر، تہجد۔ جب سب سو جائیں اور یادیں ستائیں تو وضو کریں، مصلی پر آ جائیں، اللہ سے وہی باتیں کریں جو کسی انسان سے کرتے تھے، اللہ کے سامنے روئیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں اور اپنے دل کے راز کھول کر اس کے سامنے بیان کریں۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ دل بدل دیتا ہے، جس کے لیے روز کی ایک روٹین باندھنی پڑے گی۔ سب سے پہلے نیت کریں کہ آج کا دن اللہ کے نام پہ ہے۔ دن میں اپنا کام کریں، محنت کریں، مزدوری کریں، پڑھائی
کریں, شام کو آ کر اپنے دوستوں کو ٹائم دیں جو نیک اور اچھے دوست ہیں, اور سچ کی بات کریں. رات کو کچھ دیر مطالعہ کریں, قرآن پاک پڑھیں, احادیث کی کتابیں پڑھیں, اور آخری پہر میں تہجد پڑھیں. اور آخری بات کہ اے نوجوان, یہ جو آگ تیرے سینے میں ہے یہ بیکار نہیں ہے. اگر غلط جگہ لگے تجھے جلا دے گی, اور اگر صحیح جگہ لگے تو تیری دنیا بدل دے گی. اب فیصلہ تیرا ہے کہ راکھ بننا ہے یا روشنی بننا ہے. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں.